بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنا ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ زنا کی بے شمار اقسام ہیں۔ جیسا کہ ایک مرد کسی عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ اگر مرد کسی عورت کو چھو لیتا ہے، وہ عورت اس کی بیوی نہیں ہے تو اس کو بھی زنا کہیں گے۔ اس طرح کسی غیر عورت کو دیکھنے سے آنکھوں کا زنا ہوتا ہے۔ زنا کرنے والے کو دنیا میں ہی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ پاک نے زنا کرنے والے کے لیے سخت سزا مقرر کی ہے۔ زنا کے بارے میں قرآن اور حدیث کے کیا کیا احکامات ہیں، ہم ان میں سے چند احکامات سے آپ کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ کن کن عورتوں پر زنا کی سزا عائد نہیں کی گئی ہے؟ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن پر زنا ظاہر بھی ہو جائے لیکن ان پر کوئی شریعت نے سزا لاگو نہیں کی ہے؟ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہوتے ہوئے کوئی بھی زنا نہیں کر سکتا۔ دیکھو زنا کے پاس ہی نہ جاؤ۔ اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے تو کھلے میدان میں اس کو پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے۔ اگر کنوارا ہو تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ یہ لعنت آج کل عام دیکھنے کو ملتی ہے کہ بازاروں میں مرد اور عورتیں اکٹھے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کسی کا ہاتھ کسی مرد یا عورت کو لگ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ بازار سے جانے کے بعد لڑکے اور لڑکیاں اپنے دوستوں کو بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم نے بازار میں یہ حرکت کی ہے، کہ تم بھی اس طرح کے گناہ میں ملوث ہو جاؤ۔ اگر کوئی جوان لڑکا یا لڑکی زنا کرتی ہے تو اس کا گناہ ان زنا کرنے والے ماں باپ اور بھائی کو بھی ملتا ہے۔ انہوں نے ان کی شادی نہیں کی ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کی جلد شادی نہیں کرتے ہیں تو ایسے ماں باپ سے قیامت کے دن اللہ پاک حساب مانگے گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی جلد شادی کیوں نہیں کی۔ اگر وہ اپنی اولاد کی شادی جلد کر دیتے تو شاید وہ اس طرح کے گناہ میں ملوث نہ ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا فرمان ہے کہ پاک دامن لڑکیاں پاک دامن لڑکوں کے لیے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جس طرح کے ہیں اللہ پاک آپ کو بیوی بھی اسی طرح کی عطا کرے گا۔ اگر آپ اچھے اور نیک ہیں تو اللہ پاک آپ کو بیوی بھی نیک عطا کرے گا۔ اگر آپ برے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بیوی بھی آپ جیسی ہی عطا کرے گا۔ زنا ایک ایسی لعنت ہے جس میں انسان گنہگار تو ہو ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان بے شمار بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایڈز، کینسر جیسی بیماریوں میں زنا کرنے والے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو انسان برے کاموں میں لگ جاتا ہے تو وہ اللہ پاک کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے۔ زنا کار کی سزا اس زنا کار کی بہن، بیٹی، ماں یا پھر اس کو کسی رشتہ دار کی صورت میں مل کر ہی رہتی ہے۔ زنا ایک بہت ہی کبیرہ گناہ ہے۔
اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی اس گناہ سے بچائیں۔ اگر آپ اپنی بدکاری کی کہانی کسی بھی دوست کو بتاتے ہیں تو اس کے جی میں بھی ایسی حرکت کرنے کے لیے خیال آئے گا۔ اگر اس نے ایسا کیا تو آپ کو بھی برابر کا گناہ حاصل ہوگا، کیونکہ آپ نے اس کو غلط کام کی طرف مائل کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بہت بری لعنت ہے، یہ بے حیائی اور بہت ہی برا کام ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ زنا کرنے والے کو 100 کوڑے کی سزا دو، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زنا کار مرد اور عورت کو سنگسار کر دیا جائے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے ان پر مقرر کی گئی سزا ہے۔ مسلمان جب کسی سے زنا کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن پر زنا کی کوئی سزا عائد نہیں ہے۔ ایک وہ انسان جو بالغ تک نہ پہنچا ہو، دوسرا وہ شخص جو سویا ہوا ہو جب تک وہ جاگ نہ جائے، تیسرا وہ شخص جس کا دماغ درست طریقے سے کام نہ کرتا ہو، یعنی کہ پاگل یا مجنون ہو، اس پر بھی زنا کی کوئی سزا لاگو نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک میری امت کی بھول چوک معاف کرنے والا ہے، یا پھر میری امت کو کسی گناہ کے لیے مجبور کیا گیا ہو تو اللہ پاک اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ زنا کار کے لیے ایک حد مقرر کی گئی ہے کہ جو بھی بدکار ہو اس کو زمین میں سینے تک مٹی میں گاڑ دیا جائے، اس پر پتھروں کی برسات کی جائے، اس کو اس وقت تک پتھر مارتے رہیں جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ جب ایسا کیا جائے تو وہاں ایک ایمان والوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ یہ سزا دونوں مرد اور عورت کے لیے برابر مقرر کی گئی ہے۔ جب یہ سزا کسی عورت کو دی جائے تو اس کے کپڑوں کو باندھ دیا جائے تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو جائے۔ یہ سب اس لیے کیا جائے کہ عورت کا پردہ قائم و دائم رہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا خدا مانو، یعنی کہ شرک کرو۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس ڈر سے اپنی اولاد کو ختم کر دو کہ تمہارے پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بلکہ انسان کو رزق دینے کی ذمہ داری تو اللہ پاک نے خود لی ہے۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اپنے محلے میں کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرو۔ اسلام کے شروع میں مسلمانوں کے لیے زنا کی سزا یہ مقرر کی گئی تھی کہ شادی شدہ بندے کو ساری زندگی گھر میں کسی کمرے میں بند کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کنوارا لڑکی یا پھر لڑکا زنا کر لیتا تھا تو ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا تھا یا پھر ان کو چھوٹی موٹی سزا دے کر معاف کر دیا جاتا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور جو عورتیں زنا کریں تو ان پر 4 مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو تا وقت ان کو موت آ جائے یا اللہ پاک ان کے لیے راستہ بیان کر دے۔ اور تم سے جو لوگ زنا کریں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر ایسی اذیت پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور ٹھیک ہو جائیں تو ان کو کچھ نہ کہو، بے شک اللہ پاک توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو زنا جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔